السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی رپورٹرز. میں ہوں عادل عباسی. آج دو تین ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. نون لیگ کے نواز شریف کی واپسی پر بیانات کا سلسلہ جاری. گزشتہ روز تھوڑا ریٹریٹ کرتے دکھائی دیے 2 دن، لیکن اب پھر دوبارہ سے ایاز صادق صاحب سامنے آئے، کہا اپنی بات پر قائم ہوں. تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں واپس آ رہے ہیں، کون لا رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم لے کر آئیں گے ان کو واپس. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہماری کمپلیٹ ہو جائے ایک دفعہ، کچھ قانونی نکات ہیں اس کو ہم نے بس دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم لے کے آئیں گے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ویزا ٹکٹ صاحب ہم بھیج دیں گے، لے آئیں گے ہم. دوسری سٹوری ہے جی آئی ایم ایف کی شرائط پر منی بجٹ کی تیاریاں. اپوزیشن نے کہا ہے ہر ممکن کوشش کریں گے، اس کو روکیں گے، کچھ بھی ہو جائے پورا اپنی کوشش کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑا وزن ہے. بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے، یہاں تک کہا گیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہ جی 71 میں ایک سرنڈر کیا، اب یہ اس سے بڑا سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ اپوزیشن کیا صرف سیاست اور بیانات کی حد تک رکھے گی یا کچھ عملاً کر سکتی ہے اس میں، یا گورنمنٹ نے کوئی سننی ہے اس بات پر؟ تیسری سٹوری ہے قومی سلامتی پالیسی پارلیمان میں کیوں نہیں لائے، اپوزیشن اس پر برہم ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب، صابر شاکر صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. چوئی صاحب، یہ آج پھر ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے، میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں، اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں کہ یہ کل انہوں نے کیا بات کی ہے جو کہ دوبارہ سے ڈٹ گئے ہیں کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں. سنوائیے گا جی. میاں نواز شریف صاحب نے یہ مجھے نہیں کہا، میں اپنی بات پہ ابھی بھی کھڑا ہوں. میں میاں نواز شریف صاحب کو مل کے آیا ہوں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تسلی سے بیٹھ کے بات بھی ہوئی ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں. چودھری صاحب، نہیں، اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو جلد آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں 20 جنوری کو ان کو لینے جا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹریبیونل میں اگر فیصلہ یہ آیا کہ ان کو اپنے ملک یہاں سے بھگایا جائے گا تو وہ تو ظاہر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، ادھر آئیں گے. اگر ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا تو جب تک پاکستان میں ان کے موافق ان کی مرضی کی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی تو وہ پاکستان لینڈ نہیں کریں گے. بالکل پکی بات ہے. اور نمبر 3، الیکشن کے ذریعے نون لیگ کا اقتدار میں آنا اسی طرح ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی، یعنی وہ آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے. تو لہذا ہنوز دلی دورست والی بات ہے. اور یہ مختلف جو ہے شوشے اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. تو بظاہر ابھی کوئی پازیٹیو انڈیکیشن نہیں نظر آئی کہ میاں نواز شریف کس طریق کو آنا چاہتے ہیں. ہاں، انہوں نے ایک بڑک ماری تھی کہ میں ہو سکتا ہے 25 دسمبر کو اپنی سالگرہ جو ہے پاکستان میں کروں، تو وہ تو گزر گئی. اب حالت ان کی یہ ہے کہ پہلے ایک اور چینل والے کو مار پیٹ کی ہے، یعنی بغایا، وہاں سے کام نہیں کرنے دیا. آج اے آر وائی کے نمائندے کو وہاں انہوں نے خراب کیا. اچھا ٹھیک ہے. یہ صابر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف حکومتی بیانات ہیں، وزراء کے بیانات ہیں، وزیر اعظم بھی ماضی میں بات کرتے رہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بورس جانسن سے بات کروں گا. آپ لوگوں کو انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ بات کروں گا، ضرورت پڑی واپس لانے کی تو میں یہ سب کچھ کروں گا. فواد چودھری صاحب نے بات کر دی کہ جی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا جو معاملات ہیں وہ قریب ہیں، ہم واپس لے کر آئیں گے. یہ ساری چیزیں ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو کیا میاں صاحب خود آنے کا فیصلہ کریں گے؟ جس طرح چوئی صاحب نے کہا وہ جب تک دیکھیں گے نہیں، حالات موافق ہیں تب تک نہیں آئیں گے. وہاں سے مجبوری ہے کوئی جس کی وجہ سے آنا پڑ رہا ہے. یہ سب جو ہے وہ کس طرح ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سنوائیے گا. نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا. ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام قانون میں سکم تھے، وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں. نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے. پرائم منسٹر پاکستان نے اسی پر کیا بات کی تھی، ذرا آپ کو سنواتا. سر، نواز شریف کب واپس لا رہے ہیں نواز شریف کو؟ ان کے آفیشل سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ریگولر بات چیت چل رہی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈپورٹ کروائیں. تو آپ پریمیئر لیول پہ آپ بھی اس پہ آئیں گے اگر مسئلہ حل نہ ہو؟ اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا. ٹھیک ہے. یہ تھا پچھلے سال کا انٹرویو جو آپ لوگوں کا، اس میں پرائم منسٹر نے یہ بات کی اگر مجھے جانا پڑا بات کرنی پڑی. اٹارنی جنرل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کا تو وہاں پر ویزا ہی جو ہے وہ اب ایکسٹینڈ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اب انہیں آنا ہی ہوگا. سنوائیے گا. شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کچھ کنڈیشنز تھیں اور میرے خیال میں جلدی گورنمنٹ اس کے اوپر
ایکشن لے گی. برطانیہ سے بھی شواہد آئے ہیں, جو اپلیکیشن بھی ریجیکٹ ہوئی ہے, جو کہ اب ہائی کورٹ کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. جناب صابر صاحب, کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ واپس آئیں گے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو زندہ رکھنا پولیٹیکلی یہ مسلم لیگ نواز کی سیاسی مجبوری ہے, اور اگر وہ اس کو زندہ نہیں رکھتے اور ایک دفعہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, تو ایسی صورت میں ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے, چوہے صاحب کو بھی معلوم ہے کہ کتنے گروپس ہیں اندر, تو وہ سارے گروپس تتر بتر ہو جائیں گے. پھر الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو جو لوگ ہیں صحیح معنوں میں جو الیکٹیبلز کہہ لیں یا تگڑے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, وہ کبھی بھی ایسی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے جس کو اقتدار میں نہیں آنا یا جس نے ڈوبنا ہے یا جس نے دوبارہ پھر اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو وہ موو کرنے کے لیے ادھر ادھر سے چیک کرتے ہیں. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ذرا اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے اور گڑبڑ ہو رہی ہے, تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح کے موو چلاتے ہیں. نواز شریف واپس آ رہے ہیں, نواز شریف آج یہ کر رہے ہیں, نواز شریف وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, ایک تو ان کا رائٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ہیں, اپنے سروائیول کے لیے پارٹی میں کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے رہیں تاکہ الیکشن سے پہلے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے ویسے آپ نے, جو اس وقت مطلب ہم لوگ ظاہر ہے سب بات کرتے ہیں, اپوزیشن کی پارٹی سے بات ہو رہی ہوتی ہے, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت تمام پارٹیز میں ایک طرح کی انسیکیورٹی تو ہے. مطلب جو پاور میں ان میں بھی یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا, جو اپوزیشن میں ان کو بھی یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. اور پی ایم ایل این کی جو آپ نے گروپس والی بات کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پر بھی کئی گروپس ہیں. جو ایک گروپ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے متحرک رہیں کہ پتہ چلے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, دوسرا گروپ پریشان ہے کہ بھئی اگر انہیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں پتہ, ہو کیا رہا ہے. اور نواز شریف صاحب نے اپنا وہ جو ہمیشہ سے کارڈ سینے سے لگائے ہوتے ہیں ویسے ہی لگائے ہوئے ہیں آخری وقت تک. اور جتنا مطلب مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ابھی تک شاید فائنل کسی کو بھی میاں صاحب نے نہیں بتایا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. آدھی بات ایک کو, آدھی بات دوسرے کو اور آدھی بات تیسرے کو بتا دی جاتی ہے. اور ساتھ میں صابر صاحب ایک چیز اور میں چاہتا ہوں اس پر آپ کامنٹ کریں دونوں, چوائس صاحب بھی, وہ یہ بھی کہ ابھی تک شاید معاملہ یہی ہے کہ میاں صاحب کسی کے تھرو بات چیت کر رہے ہیں جو فائنل یا فائنلائز نہیں ہو پا رہی. میرے خیال ہے جب تک خود فائنلی بات نہیں کریں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں, اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی نتیجہ نکلا ہوا نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کے اندر اور مسلم لیگ نواز کے اندر کلیئرٹی ہے ہی نہیں. اس کی ریزن ہے کہ اگر وہ پالیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں, اور یہ نون لیگ کے اندر کے نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں جن کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں اگر بھئی ہم جیل میں جا کے جیل کاٹ سکتے ہیں, اور پھر یہاں کی جیل اس طرح کی جیلیں بھی نہیں ہیں کہ جس طرح سے ایک عام آدمی کو رکھا جاتا ہے یا بیرون ملک جو مجرموں کو رکھا جاتا ہے, تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. ایسے دو میں کم از کم رہنماؤں کو جانتا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم خود جیل کاٹ کے آئے ہیں اور ہم بہت اچھے انداز میں رہ رہے تھے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا. ہم ہیں بھی دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت, ایک مرکزی سابق وزیر تھے اور ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے. تو وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میاں صاحب تو اس سے بہت اچھی پوزیشن میں تھے اور بہت اچھی جگہ رہ رہے تھے, اور کاش وہ یہاں سے نہ جاتے تو آج میاں صاحب سیاسی قد کاٹ ان کا بہت بڑا ہو جانا تھا. درست بات ہے. اور ہم خود پارٹی بھی منظم رہنی تھی. تو نواز شریف صاحب تو گئے ہی اسی لیے تھے جان چھڑا کے. اور یہ جن وزیر صاحب کی سابق آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑے ووکل ہوتے تھے اور بڑے آؤٹ سپوکن اور بڑا لڑائی جھگڑے کی حد تک جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کی گفتگو یہ جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں اسی طرح کی گفتگو, تو اندر خانے بھی ان کے پرابلم ہے. اس لیے نواز شریف صاحب کا اب وہ جو اٹارنی جنرل کی آپ نے بات سنائی, ایکچوئل اس وقت یہ ہے کہ وزارت داخلہ برطانیہ کی ان کو ڈی پورٹ کا حکم دے چکی ہے, اور وہ ایک ٹریبیونل کے اسٹے پہ بیٹھے ہیں. وہاں کی عدالت کہہ لیں آپ, عدالتی اسٹے پہ بیٹھے ہیں, اور ان کی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے. اور جیسے ہی اپیل ان کی ڈسپوز آف ہوگی اور اگر خارج ہو گئی تو ان کو ہر صورت میں آنا پڑے گا. صرف ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے ان کی کہ وہ پاکستان کے حوالے کریں گے, ون ٹائم ڈرائیور. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ ویزا والا معاملہ ہی ہوگا الٹیمیٹلی, اور وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے اس کا ریلیف ملا. چوہے صاحب, یہ جو حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے جس طریقے سے, اور شہباز صاحب
کے اوپر کہ جی ہم جو ہے وہ جو ضامن ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اب واپس لے کر آئیں گے اور کبھی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں. فواد صاحب نے کیا کہا تھا سنوائیے گا. انفارچونیٹلی چونکہ وہ عدالت نے موو نہیں کیا, اب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ یہ موو کرے. ہم عدالت سے درخواست کر رہے ہیں, انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا, یا یہ ایفیڈیوٹ اپنا پورا کریں, اگر نہیں کرتے تو ان کو جیلی ایفیڈیوٹ میں شہباز شریف صاحب کو جیل بھیجیں 10 دنوں میں, نیکسٹ 10 days میں انشاءاللہ کر دیں. چوئی صاحب اب شفٹ جو ہے شہباز صاحب کی طرف حکومت کا, اور جس انداز سے حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے, یا پھر وہاں سے اب سب کچھ ہونا ہے تو انتظار کیا جائے؟ نہیں, مطلب جب آپ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ملک میں بے یقینی, افراتفری, عدم استحکام, مارا ماری, ہم آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, وہ آ جائے گا, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. ایک اور ان کے حمایتی ہیں, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا, آج انہوں نے لکھ دیا ہے کہ کئی ملک جو ہیں وہ بیچ میں ضامن پڑ گیا ہے, وہ نواز شریف صاحب کو ان کو انہوں نے رسے ڈال کے ان کی گارنٹیاں دے رہے ہیں, اور ابھی کوئی بات پکی نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف صاحب سے براہ راست کسی نے بات نہیں کی. تو جب یہ پکا ہوگا تو وہ آئیں گے, بھائی بات کر, کوئی وہ بات کرو. نواز شریف تب جب یہاں سے بھیجے گئے وہ بھی ملک یہاں تھے, جب ان کی حکومت ختم ہوئی تب بھی ملک یہیں تھے. آج بھی پاکستان خود فیصلے کر رہا ہے, اور یہ آپ نے کہا حکومت صحیح کر, حکومت کر کیا رہی ہے؟ 2 سال ہو گیا نواز شریف کو یہاں سے گئے, اور ان کو آج تک یہ واپس نہیں لائے, اور ضامن کے خلاف انہوں نے ایک اپلیکیشن نہیں دی. اب کیونکہ ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے, وہ آ رہے ہیں, وہ یہ کر دیں گے, وہ وہاں ایک شیڈو کیبنٹ بنا رہے ہیں, وہ فلاں جو ہے وہ وزیر خزانہ بن رہا ہے, فلاں وزیر داخلہ بن رہا ہے, ادھر ہی جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا انہی میں عہدے جو ہے بانٹے جا رہے ہیں. وہ تو پریشان ہوگی نون لیگ والے یہاں کے کہ یعنی. لیکن چوئی صاحب, صابر صاحب نے بڑی بہتر بات کی ہے, زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا اصل مسئلہ تو ان کے یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر لیڈرشپ کی کوئی کلیئرٹی نہ ہو تو پھر اندر گروپس بنتے ہیں, اور گروپس بھی اس لیے بنتے ہیں کہ آگے اب الیکشن ہے, 1.5 کہہ لیں آپ, اس میں الیکشن ہے, اور سال پہلے گیئر اپ ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. تو ان کی تو اسٹریٹجی اپنی جگہ ٹھیک ہے, اگر کنفیوژن بھی ہے تو وہ کنفیوژن اس طرح دور کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں, چاہے وہ ویزا ایکسٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے آ رہے ہوں, چاہے وہ کسی معاملات کی وجہ سے آ رہے ہوں. ان کی اسٹریٹجی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں 2 سال سے حکومت نے کیا کیا, اب ان کو جب وہاں سے خبر آئی کہ وہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ کہا کہ اب ہم جو ہے وہ ضامن کو پکڑیں گے. اور پچھلے سال کے انٹرویو میں پرائم منسٹر نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے, پھر سال خاموشی. ری ایکٹیو کیوں ہے, پرو ایکٹیو کیوں نہیں؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ تیاری وہاں اس نے نواز شریف صاحب نے کیا کرنی ہے کہ اگر انہوں نے آنا ہے وہاں ٹکٹ لیں اور ملک میں آ جائیں. نہیں وہ تو ہم ویزے والی بات ہی کر رہے ہیں نا, اٹارنی جنرل بات کر رہے ہیں. جہازوں کا لینا ہے جس میں ان کے کوئی 1-2 لاکھ بندوں نے آنا ہے تو ایک اور بات ہے. نہیں وہ بات یہ نہیں ہے, ماحول بناتے جا رہے ہیں, بنانے کی کوشش کی ہے, اور گورنمنٹ نے اس کو پنکچر کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم اب نپٹ لیتے ہیں, ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ انہوں نے جو وہ ضمانت دی تھی شہباز شریف صاحب نے وہ کہاں گئی. ٹھیک. اچھا صابر صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ 2 باتیں ہیں نا بڑی امپورٹنٹ, کہ ایک تو اٹارنی جنرل جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں میں عدالتی نظام کو ہلانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. سنوائیے گا جی ذرا. پاکستان میں بدقسمتی سے اگر کسی طاقتور شخصیت پہ آپ ہاتھ ڈالیں تو پھر وہ عدالتی نظام کو پورے ہلانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اچھا, اب اس میں محمد زبیر صاحب جو ترجمان بھی ہیں میاں صاحب کے, ذرا ان کا کیا موقف ہے سنیے گا جی. نواز شریف اگر واپس آئیں گے ایسا ماحول چینج ہوگا ان فیور آف نواز شریف. ہمیں ایون پلینگ فیلڈ چاہیے, ہم کورٹ میں نپٹ لیں گے. اچھا, وہ ان کو یہ تسلی ہے کہ وہ کورٹ میں اپنے معاملات نمٹا لیں گے, انہیں سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بڑے لوگ نظام کو ہلا دیتے ہیں, آگے پیچھے کر دیتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ٹائمنگ ہی میٹر کرتی ہے, اور سارے پروسیس میں کیونکہ آپ یہ سب کور کرتے رہے ہیں تو ٹائمنگ ہی میٹر کرتی ہے. جناب. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ پھر رشتہ داریاں کام آتی ہیں, اور مختلف شعبوں میں بیٹھے ہوئے جو رشتہ دار ہیں وہ پھر اسپاٹ فکسر کا رول پلے کرتے ہیں, اور اسپاٹ فکسر بن کے پھر وہ اسپاٹ فکسنگ کرتے ہیں.
اور سہولت کار بنتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اٹارنی جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا. ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی طاقتور کو آپ نے، خواہ وہ پولیٹیشین ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، خواہ وہ جنرل ہے، خواہ وہ جرنلسٹ ہے، کسی بھی تگڑے آدمی کو جب قانون اس کی طرف بڑھتا ہے تو فوراً وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اپاہج معلوم ہوتا ہے، اور پھر سارے آ جاتے ہیں، پھر آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایسے لگتا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف آپ کارروائی کریں گے تو عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی خود مختاری پہ حرف آئے گا. کسی پولیٹیشین کو کہیں گے تو وہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. کسی جرنلسٹ کو کہیں گے تو وہ آزادی صحافت جو ہے وہ رونا شروع ہو جائیں گے، وہ خطرے میں آ جائے گا. کسی آپ فوجی حکمران سے کہیں گے تو اس سے قومی سلامتی خطرے میں ہو جائے گی. یہ ساری مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں، اور اب تک کا جو ریکارڈ ہے پاکستان میں وہ میرا نہیں خیال کہ صرف ایک ایڈمرل منصور ان کو سزا ہوئی، ایک لیفٹیننٹ جنرل زاہد اکبر ہوتے تھے ان کو سزا ہوئی. باقی تو اس وقت بھی احتساب عدالتوں میں ہم صرف پولیٹیشنز کا کرتے ہیں رپورٹنگ، باقی بھی بے شمار کیسز ہیں وہ پڑے ہیں، چل رہے ہیں، اور اس میں بیوروکریٹس کے بھی ہیں. اس میں آپ کے سابق وفاقی وزیر ہیں جاوید اشرف قاضی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل DGI وہ بھی ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری احتساب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور دیگر عدالتوں میں. تو وہ گوسلو اور مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سزائیں جو ہیں ایک پروسیس کا ہی نام ہے، بس آپ جو ہے وہ پروسیڈنگز میں ہی الجھے رہتے ہیں، یہی آپ کی سزا ہے بس، اس کے علاوہ یہاں سزا اور جزا اس طرح ملتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج تک آپ دیکھ لینا کسی پولیٹیشین کو یا کسی بھی بڑے کو سزا ہوئی ہے نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یا پھر NRO آ جاتا ہے درمیان میں. اگر عدالتیں اگر اپنا ہمت دکھاتی ہیں اور تگڑے بن کے وہ بالکل رول آف لا کو لے کے چلتی ہیں، جیسے پاناما میں میں سمجھتا ہوں کہ پاناما میں جوڈیشری جس طریقے سے کھڑی رہی، اور وہ 5 آنریبل ججز جن میں سے 2 ابھی بھی موجود ہیں، 3 ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد احتساب عدالت کے ججز، اس کے بعد آپ کے GIT، وہ سارے کے سارے ڈٹے رہے اور انہوں نے ایک تاریخی کام کیا. وہ برائب کرنے کی کوشش کی، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو سب کچھ کرنے کی، ان کو آفرز کی گئیں بڑی بڑی، لیکن وہ نہیں مانے. تو اب دوبارہ سے وہ دیکھیں کہ جیسے جیسے وہ سین سے ہٹتے جا رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو رہے ہیں یا الیکشن قریب آ رہے ہیں، پھر دوبارہ سے یہی سسلین مافیا، یہ کارٹل پھر واپس آنا شروع ہو رہے ہیں اور پورے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اور ریاستی ادارے ذرا طاقت کا مظاہرہ کریں اور رسپونڈ کرنا چاہیے. کوئی قیامت نہیں آ جاتی. ایک مجرم ہے، عدالت کے وہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، سب کچھ ہے، تو اتنا زیادہ بھی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ مظاہرہ کرنا چاہیے، فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے ریاست کو، بجائے اس کے کہ وہ ری ایکٹیو پہ آئیں، پرو ایکٹیو کریں کام. اوکے، شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں جی، سنوائیے گا. ہر پارٹی یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، دل سے یہ چاہتے ہیں. اچھا جی، ایک تو یہ بیان ہے ان کا، ماضی میں بھی ابھی ہم دیکھتے رہے کئی بیانات ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں جس میں جو ہے وہ سیاستدان یہ باتیں کرتے رہے ہیں. منظور وسان صاحب نے کیا بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم اس نیریٹو پہ بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن اپوزیشن سے ہی منظور وسان صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما کیا کہتے ہیں، سنیے جی. فضل الرحمان کو جو کچھ ملنا تھا مل گیا، اب ہے باری ہماری اور نواز کی. چودھری غلام حسین صاحب وہ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کو حصہ مل گیا ہے، اب باری ہے ہماری اور PMLN کی. یہ باتیں ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اگر نواز شریف صاحب نے فری بیل سے آنا ہوتا تو وہ ملک سے اتنے پاپڑ بیل کے اور پلیٹلیٹس کو نیچے بھیج کے اور سارے سسٹم کو یرغمال بنا کے، ابھی 2 گھنٹے میں اگر ان کو نہ بھیجا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، پھر یہ کیا کبھی کچھ کیا. تو 2 سال سے کیوں نہیں آئے؟ علاج وہاں ہوا نہیں کسی چیز کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی سچویشن کا انتظار کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2،
وہاں عدالتی چارجات ہوئی ہے. اور نمبر 3 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اور صابر شاکر صاحب بھی کہ بھئی ان کے اندر جو گروہ در دو گروہ لڑائی شروع ہو گئی تھی. اور یہ آپ بھول جاتے ہیں, آپ نے ساری سٹوریز دی ہیں پہلے 1 مہینہ سارے چینل ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ یہ شہباز شریف جو ہے اگر پارٹی جیتی ہے تو وہ وزیر اعظم ہوں گے. اور اس میں شاہد خاقان عباسی جو پہلے یعنی مریم اور نواز شریف کی گڈ بکس میں یا ان کی لائن ٹو کرتے تھے, انہوں نے بھی برملا یہ بیان دیا, خواجہ آصف نے, احسن اقبال نے, اور باقی کئی جو ہیں جن کے ابھی کیا نام لے تھے, تو سب اس پر آگے تھے. اب اس کو پنکچر کرنے کے لیے ایک نیا بیانیہ گڑا گیا کہ ایک تو میاں صاحب کی پوری دنیا معافیا مانگ رہی ہے ان سے, ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں لوگ, وہاں تانتا بندھا ہوا ہے, کوئی دن نہیں جاتا کہ وہاں لوگ جو ہے میاں صاحب سے انٹروڈی مانگ رہے ہیں, اور یہاں لوگوں کو اپنی مرضی کے صحافیوں کو بلا کے میٹنگ کر رہے ہیں اور تاثر دے رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. مطلب ہے وہ پہلے والی جو گیم بنائی گئی تھی خود ہی اس کو ملیمیٹ کر دیا, اب اگلی گیم چلا دی ہے. وہ نہیں نواز شریف کو تو بری کر دینا ہے, وہ یہ ہوگا معافی تلافی ہوگی, ہی ول بی آور کینڈیڈیٹ. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ مریم اور نواز شریف گروپ جو ہے وہ انہوں نے ری اسرٹ کیا ہے اپنی سچویشن, اینڈ دے وانٹ کہ کسی بھی طرح پارٹی جو ہے یرغمالی بنی رہے نواز شریف کی اور اس کی بیٹی کی. اوکے, اب یہ بتا دیں یہ جو وسان صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باری ہے, مولانا صاحب کو حصہ مل گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا حصہ مل گیا یار, ان کی وسان صاحب سے تو ہم نے بسادہ احترام, ہمیں اللہ نے خود بھی سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے. یہ حصہ مل گیا کس نے دے دیا, یہ باتیں چھوڑے. صابر صاحب نے اپنی پرفارمنس. صابر صاحب یہ جو منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں ایک کو حصہ مل گیا ہے, 2 کی باری ہے, چوئی صاحب کہہ رہے ہیں یہ باتیں چھوڑیں, کیسے چھوڑیں؟ زرداری صاحب اسلام آباد بیٹھ کر گئے ہیں, کوئی ایک آدھی اہم ملاقات کر کے گئے ہیں, کچھ مطلب باتیں ایسی کر گئے ہیں, کیا اگر آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں, وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلیں گے, آپ غریبوں کی تقدیر بھی بدلے گی, اور یہ سب بدلے گا بلاول. یہ اب چوئی صاحب بڑے باخبر ہیں ویسے تو, کیونکہ اسلام آباد پہ ویسے کامنٹ نہیں کریں گے, لیکن اسلام آباد میں ظاہر رہتے ہوئے یہ کوئی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اور زرداری صاحب پھر سیدھے نوڈیرو گئے, وہاں پر ایک چھوٹی سی تقریر بھی کر دی, انہوں نے کہا وہ وقت دور نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, وہ امیدیں باندھ لی ہیں ان لوگوں نے تو کافی. اس میں دیکھیں عادل, باقی گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے اور ایک اہم ترین ریاست ہے, اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریاستی امور سے بالکل لا تعلق رہے یا غافل رہے یا بے دخل اس کو کر دیا جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. اسلام آباد کا جو کیپٹل ہے ہمارا, اس کو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو کسی بھی راستے سے آپ نے آنا ہے تو وہ پنڈی ڈسٹرکٹ سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں, آپ پہلے پنڈی ڈسٹرکٹ جاتے ہیں, پنڈی سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے تمام راستے ہیں, چاہے ٹول سے ہیں, جی ٹی روڈ سے ہیں, چاہے موٹر وے سے آئے ہیں, جی ٹی روڈ سے ہیں, موٹر وے سے آئیں, جی ٹی روڈ سے آئیں, کہیں سے بھی آئیں, آپ خیبر پختونخوا سے آئیں, آپ پنجاب سے آئیں. بس وہ جو اسلام آباد موٹر وے والا ہے وہ ذرا سا لمبا ہے, وہ جی ٹی والا تھوڑا سا شارٹ ہے. ہاں, جی ٹی والا شارٹ بھی ہے اور قریب بھی ہے. اچھا, تو لیکن ادھر یہ ہے کہ ٹریفک ذرا تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہ سلسلہ ہے. باقی اگلے اصل میں ہو کیا رہا ہے, اصل میں ہو رہا ہے اگلے انتخابات. غالباً صابر صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. اسی بات کے تناظر میں آپ کو ذرا سنواتے ہیں, یا صادق صاحب نے کیا بات کی. جو کچھ بھی ہونا ہے, کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے. یہ اٹ از سو ان نیچرل کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی جائیں. ایسی کوئی چیز نہ ہو جس طرح ابھی 27 تاریخ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید
کا جو ہمیں دیکھنا پڑا. اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہو, مگر پولیٹیکل چینج یا یہ چیز کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ایک بریک کے بعد پھر مزید بات. ویلکم بیک. چوئی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, بات چیت والے معاملات, شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہر جماعت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے. ہم بھی اپوزیشن لیڈر سے جب شوز میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک بات ہے, سیاستدان تو بکتے ہیں لیکن خریدنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ سب باتیں تو خیر اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے نا کہ کوئی بات نہ ہو رہی ہو. بات چیت کسی نہ کسی سطح پر ہو رہی ہے, بلکہ میری تو اطلاعات یہ ہے کہ اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں ریس لگی ہوئی ہے. ذرا پی ایم ایل این کے 2 پوائنٹس آگے ہوتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے اپنی ایفرٹس شروع کر دیتی ہے, اور پھر پیپلز پارٹی کے 2 پوائنٹ آگے ہوتے ہیں تو 4 پوائنٹ کے لیے پی ایم ایل این آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ سب کچھ تو ہماری سیاست میں ہوتا ہے, جس طرح ابھی صابر صاحب نے بھی کہا. اور میں ذرا ایاز صادق صاحب کا سوال دوبارہ سنوائیے گا ذرا. جو کچھ بھی ہونا ہے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے. یہ اٹ از سو ان نیچرل کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی جائیں. ایسی کوئی چیز نہ ہو جس طرح ابھی 27 تاریخ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا جو ہمیں دیکھنا پڑا. اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہو, مگر پولیٹیکل چینج یا یہ چیز کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. کوئی سانحہ نہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں, ورنہ تو کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور ان کی خواہشیں ہیں ایسی. کمال ہے. یہ تو پہلے دن جب وزیر اعظم نے ابھی حلف نہیں اٹھایا اس وقت ہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ آج گئی تو کل گئی. آج ایگزیکٹلی یہ گورنمنٹ 3.5 سال مکمل کر چکی ہے اور میکسیمم اس کے 1.5 سال رہ گئے. صابر صاحب تو ان کو اپنا اپوزیشن کے طور پر کرتے 3.5 ہو گئے, 1.5 رہ گئے. رہی بات اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے یا ریاستی اداروں نے لوگوں کو کیوں خریدنا ہے؟ ان کا اس میں کیا کام ہے؟ نہ ان کی گورنمنٹ بنانی ہے, نہ انہوں نے گورنمنٹ توڑنی ہے. البتہ ملکی سلامتی کے حوالے سے تمام سیاسی قوتوں کا وہ تعاون چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہوں اور حکومت جو ہے آئین اور قانون کے تحت چلے. صابر صاحب بسط احترام, چوئی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ہماری معلومات ہے کہ کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے, اور بلکہ دونوں میں یہ ریس لگی ہوئی ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی. اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں کہ 1 نمبر آگے نکل جائیں, 2 نمبر آگے نکل جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. یور ٹیک آن. دیکھیں, ٹیسٹ میچ بھی 5 دن کا ہوتا ہے اور حکومت کا ٹینور بھی 5 دن کا ہوتا ہے. تو یہ 4تھے دن کا کھیل چل رہا ہے. 4تھے دن کا بھی میرا خیال ہے لنچ اور ٹی بریک کے بعد کا کھیل شروع ہو چکا ہے. ٹی بریک کے بعد کا بلکہ کہنا چاہیے. تو کیا ڈرا ہونا ہے, ون ہونا ہے, لوز ہونا ہے؟ 4تھے دن تو ذرا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈرا کی طرف جا رہا ہے میچ, لوز کرنا ہے, ون کرنا ہے. اس میں پھر جو بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے ٹیم, اس کی وکٹیں گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. وکٹ ذرا تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے نمی آ جاتی ہے, وکٹ میں سوئنگ بھی ہوتا ہے 4تھے دن خاص طور پہ. اور ڈرامائی انداز میں اکثر میچ ڈرامائی انداز میں 4تھے دن ہی ختم ہو جاتے ہیں, یا پھر میکسیمم اگر جاتا ہے تو وہ 5ویں دن میں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وکٹیں تیزی سے گرتی ہیں اور پھر وکٹیں بچانے کے لیے ایک نائٹ واچ مین بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے ٹک ٹک لگا رہے اور 5ویں دن میں اس ٹیسٹ میچ کو داخل کیا جائے. پھر صبح آئیں گے تو اگلے کھلاڑی. اور اسی دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے ٹیسٹ میچ کی تیاری ہوتی ہے, تو جو 11 پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں 5 باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ بھی اندازہ وہ بھی اسٹارٹ میں ہوتے ہیں کہ جو اس میچ میں نہیں اچھے کھیل رہے وہ کھلاڑیوں آؤٹ ہوں گے, ہمیں موقع ملے گا. تو یہ پاکستان کی پالیٹکس کی کم و بیش اسی طرح کی ہے. اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز, اس میں کوئی شبہ نہیں. مریم صفدر صاحبہ بہت عرصے سے خاموش ہیں. ان کی خاموشی جو ہے وہ دراصل ایک گارنٹی ہے, انڈر ٹیکنگ ہے, اور وہ خاموش ہوئی ہیں باوجود اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہی. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نواز کی دال جو ہے وہ گلنے والی ہے نہیں, اور اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے کہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ وہ بغض اور اچھا. اب یہ جو بات ہے یہاں پر تو ہمارا تینوں کا اتفاق ہے کہ دال ابھی گلی نہیں ہے, وہ گلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں.
پیپلز پارٹی کی تیزی کو تو آپ مانتے ہیں نا، کیونکہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں تھی، پی ایم ایل این جو ہے وہ دوسری طرف تھی. اب وہ یہ دیکھیں جو باتیں پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب کو تو جو ہے وہ تھوڑا بہت شیئر مل گیا ہے، اب ہماری اور ان کی باری ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس وقت جو پوزیشن ہے پولیٹیکل، وہاں پر پیپلز پارٹی کی تو بھرپور کوشش ہوگی نا کہ وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سسٹم کا حصہ بنے مستقبل میں. تو اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، ساری بات کر رہے ہیں. شاہد صاحب بھی بات کر رہے ہیں، وہ پہلے تو پی ایم ایل این ان کی بات پر نہیں آتی تھی، اب شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار ہیں. ذرا سنواتے ہیں آپ. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ٹیسٹ کر لیں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے، وہ اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے. بالکل تیار ہیں، بیٹھ کے بات کر لیں، کہاں کرنی ہے، سینٹ میں کرنی ہے، قومی اسمبلی میں کرنی ہے، پنجاب میں کرنی ہے، وہ ضرور کر لیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. اور یہ ممبران جو ہے کم از کم جو میری نالج ہے، میری ذاتی نالج ہے، 20 سے زیادہ ممبران ہیں. اچھا، آپ صابر صاحب وہ کہتے ہیں 20 سے زیادہ ممبران ہیں ان کے، جو دوسری طرف پی ٹی آئی کے جانے کو تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہتے تھے ان ہاؤس نہیں، ہمیں ان کو کانفیڈنس نہیں تھا، اب وہ بات کر رہے ہیں. اور ابھی آپ کے خیال میں اگر ان ہاؤس کہیں بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں پہلے پنجاب میں ایفرٹ ہوگی، وفاق میں ایفرٹ ہوگی، یا سینٹ میں ایفرٹ ہوگی؟ اور ایاز صادق صاحب نے کیا بات کی، ذرا وہ بھی سن لیں، پھر ایک ساتھ اس کا جواب دیں. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لسٹ بہت بڑی ہے. جو لوگ پریشان ہیں کہ ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے، ان کے ساتھ رہے تو ہماری سیاست بھی ختم ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے ممبران خاص طور سے ریزرو سیٹس والے یہ بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت خراب ہے. صابر صاحب. اچھا، میں 2 منٹ لوں گا. دیکھیں، یہ جو بات ہے نا عدم اعتماد کی، شاید خاقان کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل بیٹھ کے بات کر لیں، کہاں سے شروع ہونی ہے، سینٹ سے شروع ہونی ہے، قومی اسمبلی سے شروع ہونی ہے. یہ ان کا فارمولہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے طے نہیں پایا. اور مسلم لیگ فارمولہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی مرکز میں پریمیئر شپ لے گی اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں، جے کے ٹی گروپ اور سارے ملا کے، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ملے گی مسلم لیگ نواز کو. اب اس میں مسلم لیگ نواز کو وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو وہ جائے گی حمزہ شہباز شریف صاحب کے خاندان. اس کے لیے پی ایم ایل این تیار نہیں ہے، ان کے لیے پی ایم ایل این یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ تیار نہیں. مرکز میں وہ کہتے ہیں، پھر ان کے منہ میں رال ٹپکی تھی مسلم لیگ نواز کے اور شریف فیملی کے. وہ ایک موقع پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ان ہاؤس تبدیلی آنی ہے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ مرکز میں وزارت عظمیٰ آپ کو مل جائے، پنجاب میں وزارت اعلیٰ آپ کو مل جائے، اور سارا کچھ ہم اس کو سمیٹ دیں. تو ہمیں تو بزدار 100% سوٹ کرتا ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف کو بزدار سوٹ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے عمران خان پرائم منسٹر کے طور پہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں. تو یہ فارمولہ پھر طے نہیں پایا. پھر نواز شریف صاحب کے پاس گئے ایاز صادق صاحب، تو انہوں نے جو واپس جواب دے کے بھیجا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے سیریسنس شو کریں، تو زرداری صاحب سے کہیں کہ پہلے چیئرمین سینٹ کو تبدیل کریں، وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. وہ پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا فوراً، انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ نہیں ہوگا. اچھا، وہ دیکھیں نا صابر صاحب، اس میں سیکرٹ بیلٹنگ ہے نا، تو پیپلز پارٹی کی اور جو پی ایم ایل این کا ڈیڈ لاک ہے وہ اسی بات پہ کہ پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے اس میں سیکرٹ بیلٹنگ ہے. اگر وہاں ہمارا باؤنس بیک ہو گیا، باؤنس کر گئی ہماری ایفرٹ اٹیمپٹ، تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہاں تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سارا کچھ. تو جو اصل مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ پنجاب اور جس طرح آپ نے کہا وفاق یعنی نیشنل اسمبلی میں، وہاں پر اٹکا ہوا ہے، اور وہیں پر جو ہے ساری اس وقت بحث ہے، اور گارنٹی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ٹھیک سے گارنٹی مل جائے تو پھر اٹینڈ کر دیں. ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو عادل، کہ یہ شریف فیملی مریم صفدر اور نواز شریف صاحب کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انہیں الیکشن سوٹ نہیں کرتا قبل از وقت. وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی پوری مدت پوری کرے اور الیکشن ہو 23 ستمبر 2023 کے بعد. یہ ان کی اشد خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، تاکہ نااہلیوں والا فیز جو ہے وہ تھوڑا سا نکل چکا ہو. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید کریں. ویلکم بیک. آپ کو ایک گیلانی صاحب نے سینٹ میں جو بات کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح بتا رہے تھے کہ سابق لوگوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ بات کر کے بی بی نے جو ہے وہ جمہوریت بحال کروائی تھی. سنوائیے گا.
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने इस मुल्क में इलेक्शंस के लिए आपने इंटरनेशनल जो उनके साथी थे उनके ज़रिए कन्विंस किया उस वक्त के रूलर को कि वो इलेक्शन करवाएं। और फिर जरदारी साहब ने भी जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है, जरा सुनिए। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये किसकी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब मुझे पावर दी, मुझे बताया गया कि तुम्हें सबसे मजबूत सिविलियन, सुपर पावर ने मुझे बताया कि सबसे मजबूत सिविलियन प्रेसिडेंट आपको बना रहे हैं। गिलानी साहब ने कहा आपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट यूज करके उस वक्त के रूलर से बात करके पावर में आया दोबारा। क्या कहना चाह रहे हैं दोबारा, क्या इशारा? नहीं तो आपको पता नहीं कोंडालीजा राइस ने कहा कि मैंने NRO का करवाया परवेज मुशर्रफ से, बेनज़ीर के साथ और बाकियों के साथ, और ये फिर ये वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा को बुला के तो आसफ जरदारी सदर बन के बैठ गए और सारा कुछ इक़्तिदार जो था वो ईवान सदर में मुंतकिल कर दिया। अब इन बातों का क्या मकसद है? अभी उधर ही ताने बाने जोड़ रहे हैं ये दोनों तीनों कि जी हमें यूज करें, हमें यूज करें। ठीक है, इसको नहीं पता। मगर अब साबिर साहब, अब इन बातों का क्या मकसद है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो रेफरेंस दे रहे हैं आज, वो कितनी रेलेवेंस बची है इस मामले में उनकी? अब चौधरी साहब के पास ब्रेकिंग है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने आसफ अली जरदारी ने अपने यानी खास आदमी के जरिए मौजूदा हुकूमत को कन्वे किया कि हम आपकी गवर्नमेंट को हटाने में कतई कोई दिलचस्पी नहीं रखते, हम अदम एतमाद के किसी भी मूव के हक में नहीं है इस वक्त। पहले हमारी ये बात रही है। ओके जी, टाइम खत्म हो गया। कल कोशिश करें इस पर फर्दर डिस्कशन करें और मजीद इस स्टोरी को थोड़ा सा डिग आउट करेंगे। थैंक यू सो मच चौधरी गुलाम हुसैन साहब, साबिर शाकिर साहब मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।